السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ سے بات کریں گے اردو کے متعلق کہ اردو کا کتنا تعلق ہے مدارس اسلامیہ سے اور اردو کو کتنا فروغ ملا مدارس اسلامیہ سے۔ یہ کہہ لیں دوسری زبان میں کہ مدارس اسلامیہ کا کیا رول ہے اردو کے فروغ میں۔ اردو زبان یقیناً اس وقت نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پورے دنیا کی یہ زبان بن چکی ہے، اور پورے دنیا کے بیشتر ممالک میں اس کے بولنے والے، پڑھنے والے اور لکھنے والے لوگ ہیں اور سمجھنے والے لوگ ہیں۔ اور ہندوستان کے علاوہ دوسرے بھی ممالک ایسے ہیں جہاں اردو زبان کو آفیشیل یعنی دفتری زبان کی اہمیت حاصل ہے، درجہ حاصل ہے۔ اس کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا اور وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن آپ اگر منصفانہ اس کا تجزیہ کریں کہ اردو کو سب سے زیادہ فروغ بر صغیر میں کہاں سے ملا، اردو کو ترقی کہاں سے ملی، اردو کو فروغ کہاں سے ملا، اور اردو کو سب سے زیادہ کہاں بڑھتا گیا، تو اس کا سیدھا سادہ یہی جواب ہے کہ مدارس اسلامیہ ہی سے اردو کو سب سے زیادہ فروغ ملا، اور سب سے زیادہ مدارس اسلامیہ کے اندر ہی اردو کو لکھا گیا، پڑھا گیا اور بڑھتا گیا۔ اگر ہم اور آپ اردو ادب کی بات کریں تو ادب تو بہت اونچی چیز ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے جو ذریعہ ہے کہ اگر کوئی ادیب بنتا ہے اور کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے یا کوئی اردو سے ماسٹرز کرتا ہے یا بیچلر ڈگری حاصل کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے تو مکتب کی تعلیم حاصل کیا ہوگا یا مدرسے میں پڑھا ہوگا۔ یہ عموماً آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کسی بھی ادیب اور شاعر اور اردو کے کسی بھی فنکار سے جب آپ کی بات ہوگی اور جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے ابتدا میں اردو کہاں سے سیکھی، اور تو وہ کسی اپنے گاؤں کے مکتب کے اور اپنے ضلع کے کسی مدرسے کا نام لیں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ اس طریقے سے میری جرنی رہی، میرا سفر رہا۔ تو پتہ چلا کہ اردو کو زمینی سطح پر جو اہمیت دی گئی اور زمینی سطح پر اس کو جو بڑھتا گیا، وہ مدارس اور مکاتب سے بڑھتا گیا۔ آج بھی ہمارے جو بچے ہیں ان کو اردو کی صحیح تعلیم اور اس کو ایک اہم زبان سمجھ کر اگر کہیں دی جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے مکاتب کے اندر دی جاتی ہیں۔ اگر دوسرے اداروں میں بھی اسکولوں میں بھی اردو پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں پڑھائی جاتی ہے جس طرح سے مدرسے کے اندر، چونکہ اردو کو علماء نے اور مدارس نے اتنا بڑھتا اور اتنا اردو کو مدارس میں پڑھا گیا، لکھا گیا کہ اردو نے ایک مذہبی حیثیت حاصل کر لی، مذہبی زبان ہونے کی حیثیت حاصل کر لی بر صغیر میں۔ اس سے پہلے چونکہ پورا اسلامیات تو عربی میں ہے، کسی بھی چاہے بعد میں جو جس خطے کے ہیں انہوں نے اپنی اپنی زبان میں، اپنے علاقے اور اپنے خطے کی زبان میں اسلامیات کو ٹرانسلیٹ کیا۔ اسلام تو عربی میں ہے، چونکہ قرآن عربی میں، احادیث عربی میں، اور اس کا پہلا مرکز اور محور عرب ہے، اور عرب ممالک سے ہوتے ہوئے اسلام دنیا کے دیگر خطوں میں پھیلا۔ تو اس اعتبار سے کہا جائے تو اسلام تو عربی میں ہے، لیکن جب اسلام پھیلا اور پھیل کر دنیا کے الگ الگ خطوں میں گیا
تو وہاں کے لوگوں نے اپنے اپنے زبان میں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیا، اور وہاں کے ایکسپرٹ نے، وہاں کے مذہبی علماء نے جو لوکل لینگویج تھی، وہاں کی جو زبان تھی، اس میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اس کا ترجمہ کیا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے جو بر صغیر ہند و پاک میں اور آس پاس کے ممالک میں علماء نے یہاں جب مغلیہ سلطنت تھی، مغلیہ دور تھا، تو اس زمانے میں علماء نے فارسی کو مذہب کو سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ بنایا، اور انہوں نے مذہبی تعلیمات کو فارسی میڈیم سے دینے کی کوشش کی، اور فارسی میں عربی گرامر لکھے گئے، قرآن پاک کے ترجمے کیے گئے، احادیث کے ترجمے کیے گئے، دین کی جو اصولی کتابیں ہیں، اصول حدیث ہے، اصول حدیث ہے، یا اصول فقہ ہے، یا اسی طریقے سے اصول تفسیر ہے، تو جتنے بھی جو اسلامی علوم و فنون ہیں، ان تمام علوم و فنون کا ترجمہ فارسی میں کیا گیا۔ لیکن فارسی کے بعد جب اردو کا دور آیا، فارسی کو فارسی زوال کی طرف جب چلی گئی، تو اردو دھیرے دھیرے پنپنے لگی، اور جب اردو کا دور عام ہوا، اور تو علماء نے اردو کی طرف اپنا رخ کیا، اور جتنے بھی مذہبی نصاب ہیں، جتنی بھی درسیات ہیں اور سلیبس ہیں، اس کو پورے اسلامی سلیبس کو دھیرے دھیرے اردو میں منتقل کرنے کی کوشش کی، اور ابھی حال یہ ہے کہ پورا اسلامیات اردو میں منتقل ہے۔ یعنی اگر قرآن پاک کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے تو اردو میں سکھایا جاتا ہے، حدیث سکھائی جاتی ہے تو اردو میں سکھائی جاتی ہے، یعنی عربی گرامر سکھایا جاتا ہے، بلاغت سکھایا جاتا ہے، اور جتنے بھی جیسے سیرت ہیں اور تاریخ ہے، فلسفہ ہے، جتنے بھی علوم و فنون ہیں، سارے علوم و فنون کو علماء نے اردو زبان میں اس وقت منتقل کر دیا ہے۔ تو یہ کہا جائے کہ بہت پہلے سے ہندوستان میں، بہت پہلے سے فارسی کے زوال کے بعد سے ہی علماء نے اردو کو مذہب سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ بنایا۔ اس حیثیت سے اردو ہندوستان اور آس پاس کے بر صغیر کے ممالک میں ایک مذہبی مقام حاصل کر لی، اور جب مذہبی مقام حاصل کر لی اردو زبان، تو اس اعتبار سے مسلمانوں نے اردو سیکھنے پر مسلمان مجبور ہوئے، چونکہ ایک مذہبی عقیدہ اس سے جڑ گیا، اور عقیدہ جڑ گیا کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے اسلام سیکھنا ضروری ہے، اور اسلام سیکھنے کے لیے ہمیں اردو سیکھنا ضروری ہے۔ تو یہاں کے لوگوں نے اردو کو سیکھنا اور برتنا شروع کیا، تو اس اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے جتنا کہ دوسری زبان کو حاصل ہے۔ اگرچہ کئی ریاستوں میں اردو کو دوسرے درجے یا تیسرے درجے کی زبان سمجھا گیا، اس کو مقام دیا گیا، لیکن وہ برائے نام ہے، آفیشیلی تو اس کو نام دے دیا گیا، لیکن آپ کا کچھ بھی کام اردو میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اردو میں کوئی آفس میں اس طرح کے فارم آپ کو نہیں ملیں گے کہ اردو میں آپ بھر کر دیں، اور اگر بھر کے دے بھی دیں تو وہ آفسوں میں قابل قبول نہیں ہوگا، آپ کا کام نہیں ہوگا۔ تو سرکاری سطح پر تو کئی ریاستوں میں دوسرے نمبر کی سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا، کہیں تیسرے نمبر کی، لیکن وہ بس برائے نام ہے، اس میں کچھ اس کو بڑھتا نہیں جا رہا ہے۔ اگر آپ برتنے کی کوشش بھی کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ تو کہیں نہ کہیں اردو کی جو رمق ہے لوگوں کے بیچ میں، اردو پڑھی جا رہی ہے، بولی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، اس میں سب سے بڑا رول مدارس کا ہے، کیونکہ مدارس نے نہ صرف اس کو سکھایا اور سیکھا، مدارس کے طلباء نے، مدارس کے فضلاء نے نہ صرف اس کو سیکھا اور سکھایا، بلکہ اس کو مذہبی حیثیت دے دیا۔
اور جب کوئی چیز مذہبی حیثیت حاصل کر لیتی ہے تو مذہبی لوگوں کے بیچ اس کا جو مقام ہوتا ہے سب سے اول درجہ ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اردو کو دیگر تمام زبانوں میں سب سے اولیت حاصل ہو گئی، اور مسلمان دیگر زبان بھی سیکھتے ہیں، لیکن اردو کو وہ اس لیے سیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں اسلام جاننا ہے، نماز کے طریقے جاننے ہیں، اور سیرت کو پڑھنا ہے، اسلامی تاریخ کو پڑھنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اردو میں ہی کتابیں مل سکتی ہیں، تو وہ اردو کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اردو سیکھنے پر اس طریقے سے مجبور ہوئے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں گے، تجزیہ کریں گے اپنے درمیان، اپنے گاؤں میں، علاقے میں، تو اور کہیں بھی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی دیگر ریاست کا رہنے والا جہاں کی زبان اردو نہیں ہے، اردو کہیں بنگالی آپ دیکھیں گے، کہیں مراٹھی دیکھیں گے، اور کہیں آپ کنڑ دیکھیں گے، تو الگ الگ زبانوں کے بولنے والے اور الگ الگ جغرافیائی حدود میں رہنے والے جہاں کی زبان الگ ہے، لیکن ایک اس بات میں سب لوگوں کا اتفاق ہوگا کہ اردو سے کہیں نہ کہیں اس کی وابستگی ہوگی، چاہے وہ کسی ریاست کا رہنے والا ہو، کسی خطے کا رہنے والا ہو، اس کے وہاں کی جو سرکاری زبان ہے، وہاں کی جو جغرافیائی زبان ہے، اگرچہ کچھ بھی ہو، لیکن اردو کو وہ بحیثیت مسلمان کسی نہ کسی حد تک سیکھتے ہیں۔ تو یہ کہا جائے کہ اردو کو اس حوالے سے بھی بہت فروغ ملا کہ اس کو ایک مذہبی حیثیت حاصل ہو گئی، اور مذہبی حیثیت دلانے میں سب سے بڑا رول علماء کا مدارس کا رہا، کیونکہ اگر وہ اسلامیات کو اردو میں منتقل نہیں کرتے تو لوگ اس کو ضروری نہیں سمجھتے، اور جب ضروری نہیں سمجھتے تو اردو وہ سیکھتے نہیں، پھر اس طرح سے اردو کو نہیں سیکھتے جس طرح سے لوگ سیکھ رہے ہیں اور اس کو اہمیت دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے نہ صرف ترجمے کیے اسلامیات کا، بلکہ اردو کو فروغ دینے کے لیے علماء نے بہت ساری چیزیں کی۔ ہمارے مدارس کے اندر نہ صرف یہ کہ اردو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں یا اردو میں اسلامیات پڑھایا جا رہا ہے، بلکہ مستقل اردو کے جتنے فنون ہیں اور اردو کے جتنے اصناف ہیں اس پر بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ شاعری اور شاعری کے جو اصناف سخن ہیں، نثر اور نثر کے جو اصناف سخن ہیں، کہیں نہ کہیں اس سے بھی بچوں کو واقف کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اصناف جو ہیں مدارس کے علماء نے، مدارس کے لوگوں نے مرتب کیا، اور جو عموماً لوگوں کے درمیان مروج نہیں ہے، جیسے فن خطابت ہے، یہ الگ ہی فن ہے، مضمون نگاری ہے، صحافت ہے، اسی طریقے سے تاریخ ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو لکھنے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے اور مشق کرائی جاتی ہے، اور طلباء کو لکھایا جاتا ہے، اس کے نوک و پلک کو سنوارا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کے اسلوب ہوتے ہیں، اور اس طرح کرنے سے یہ خامیاں آ جائے گی، اور اس طرح کرنے سے مضمون کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی۔ تو مضامین لکھنا اور صحافت کی زبان کیا ہوگی، اور دینی علمی اسلوب کیا ہوگا، ادبی اسلوب کیا ہوگا، تمام اسلوبوں سے بچوں کو واقف کرایا جاتا ہے کہ آپ کس فن میں لکھ رہے ہیں، کس موضوع پر لکھ رہے ہیں، اس کا کس شعبہ سے تعلق ہے، تو اس کا اسلوب بھی جداگانہ ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے۔ تو بچوں کو سکھایا جاتا ہے خطابت، نہ صرف یہ کہ لکھنا سکھایا جاتا ہے، کیونکہ صرف لکھنے سے کوئی بھی زبان فروغ نہیں پا سکتی ہے، بلکہ جب اس فن میں، اس زبان میں بولا جائے گا اور اس میں خطابت کی جائے گی، اور تقریر اور لوگ اس اسپیچ
جب دیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی زبان کو فروغ ملتا ہے۔ تو مدارس کے اندر اردو میں مضامین بھی لکھنا سکھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ تقریر اور خطابت بھی کرنا سکھایا جاتا ہے، اس کی مشق کرائی جاتی ہے، اس طرح کا ماحول دیا جاتا ہے، اور جو بھی اسباب ہیں، وسائل ہیں، سہولیات ہیں، اس طرح کی چیزیں مدارس کے اندر فراہم کی جاتی ہیں تاکہ طلبہ مافی ضمیر کو اردو زبان میں بہتر ڈھنگ سے ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ سیرت نگاری کس طریقے سے کسی کی سیرت پہ لکھنا ہے، کسی کی زندگی پہ لکھنا ہے، تو تمام جو اصناف سخن ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ جو بھی اصناف ہیں اردو سے متعلق، اس کو سکھائے جاتے ہیں، خواہ وہ ادب سے تعلق رکھتے ہوں، اسلوب ادبی سے تعلق رکھتے ہوں، یا علم سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو ہر چیز کو اردو کے اندر ہی سکھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اردو زبان جب سیکھ کر اور پڑھ کر وہاں سے علماء، فضلاء، طلباء نکلتے ہیں، وہاں کے فارغین، تو پھر وہ یہ کہ صرف پڑھ کر اور سیکھ کر نکل جاتے ہیں اور بعد میں اس کو چھوڑ نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ اپنے زندگی کا جب میدان کار چنتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، اور تو اس میں وہ اردو کو ہی اہمیت دیتے ہیں، اردو زبان میں ہی وہ بات کرتے ہیں، ان کا لکھنا پڑھنا جاری رہتا ہے، تصنیف و تالیف۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہزاروں فضلاء ہیں اور ان کی کتابیں اردو زبان میں آتی رہتی ہیں منظر عام پر، تو اس کی وجہ سے بھی اردو کو فروغ ملتا ہے، چونکہ ہزاروں ہزار طلباء فارغ ہوتے ہیں، پھر وہ تصانیف لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے اردو لوگوں کے سامنے اس کا تعارف ہوتا رہتا ہے، لوگ پڑھتے رہتے ہیں، مضامین کو سیکھتے رہتے ہیں، اور لوگوں میں ایک اردو زندہ جاوید، بلکہ اردو کا ایک چلن عام رہتا ہے، جاری رہتا ہے، اس کا افادہ اور استفادہ دونوں جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اردو کے فروغ میں مکتبہ کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو مدارس ہیں، مدارس اسلامیہ، جو بڑے بڑے مدارس ہیں، وہاں آس پاس کے علاقے میں سینکڑوں مکتبے ہیں جہاں کتابیں چھپتی ہیں، کتابیں بکتی ہیں، اور ہزاروں ہزار کی تعداد میں لاکھوں کتابیں چھپتی ہیں، لاکھوں کتابیں بکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اداروں کے اندر جداریہ پرچے لکھے جاتے ہیں، اس کے علاوہ مراسلے جاری ہوتے ہیں، اور کئی مدارس سے بیشتر مدارس میں جو اچھے مدارس ہیں، جہاں سہولیات ہیں، جہاں بہتر انتظامات ہیں، وہاں اس طرح کے رسالے سہماہی، ششماہی اور سالانہ نکلتے رہتے ہیں، مدارس کے کیلنڈر چھپتے ہیں، تو جو بھی چیزیں ہیں سب اردو میں ہوتا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اگر اردو سے اردو کی تاریخ میں، اس کے فروغ میں، اور اردو کے پنپنے میں، اردو کے ترقی کرنے میں اگر مدارس کو ہٹا دیا جائے، علماء کو ہٹا دیا جائے، مدارس کی طرف جو منسوب لوگ ہیں ان کو اگر ہٹا دیا جائے، تو اردو کی تاریخ بالکل یعنی کہ یہ کہا جائے کہ اردو کی تاریخ بہت ہی معمولی ہو جائے گی، اور اردو یعنی یہ انصاف نہیں